نصیب ہو، انہیں رب کا قرب نصیب ہو، انہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری نصیب ہو، حضور کی محبت کی خیرات نصیب ہو۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو سمجھ لیں کہ یہ آستانہ محبوب خدا ہے۔ اور اگر ولایت کے نام پر، ولایت کے بولیے نام پر دکان کھلی ہوئی ہے، مگر وہاں پہنچ کر خدا کی اطاعت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی رضا نصیب، اللہ کی طرف جانے والا راستہ دکھانے والا وہاں کوئی نہیں۔ وہ خود بھی دنیا دار ہے اور آپ کو بھی سوائے دنیا داری کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ وہاں صرف دنیا کا کاروبار، دنیا کا لین دین ہے، نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے رسول کی بات، نہ ایمان کی بات، نہ عمل صالح کی بات۔ تو یاد رکھ لیں، ایسی جگہ وہ اللہ کے محبوب نہیں، وہ اللہ کے غیر، وہ اللہ کے وہ غیر ہیں جو اللہ سے تمہیں دور کریں، وہ بے شک کسی روپ میں بھی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کریں وہ اللہ کے غیر ہیں۔ خود کو بے شک وہ پیر کہلائیں تب بھی اللہ کے غیر، ولی کہلائیں تب بھی اللہ کے، عالم کہلائیں تب بھی اللہ کے، مفتی کہلائیں تب بھی اللہ کے، دنیا دار کہلائیں تب بھی اللہ کے غیر ہیں، چونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے دور کرنے والے۔ اور جہاں پہنچ کر تمہیں قرب خدا بھی ملے اور عشق مصطفیٰ بھی ملے، وہ کچھ اپنے آپ کو کہلائیں یا نہ کہلائیں، بس جہاں سے عشق مصطفیٰ کی جھلک ملے اور جہاں سے اطاعت خدا کی جھلک ملے، وہاں پہنچ کر یہ یقین کر لو کہ یہ بارگاہ خدا کی غیر نہیں ہے، یہ خدا کے محبوبوں کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کے محبوبان خدا کی بارگاہ ہے۔ لہٰذا جو اس کے محبوبوں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں پھر وہ خالی دامن واپس، میں نے شروع میں حدیث پاک عرض کی تھی کہ گھر سے نکلتے ہی 70,000 ملائکہ ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کرنے لگتے ہیں۔ ابھی تو وہ اللہ کے اس ولی کی بارگاہ تک، اس کے آستانے تک پہنچے بھی نہیں۔ کرم کا یہ عالم ہے، اور جو اس ولی کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جسے آستانہ ولایت نصیب ہو گیا اور جسے صحبت ولایت مل گئی، اس صحبت ولایت کو مولانا روم نے کہا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیری۔ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور اللہ کے ولی کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ، بولیے، ایک طرف۔ کیونکہ اگر ولی کامل ہے تو وہ ایک لمحے کے اندر من کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اور جب من کی کیفیت بدل جائے تو اس بدلے ہوئے حال کے ساتھ کیے ہوئے 2 سجدے بھی 100 سال کے سجدوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر من کی کیفیت نہ بدلے، اندر دنیا بسی ہوئی ہو، ظاہراً سر خدا کے سامنے جھکا ہو، دل دنیا کے بتوں کے آگے، دل دولت کے آگے، دل مال کے آگے، دل دنیا کی خواہشوں کے آگے، تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ حاضرین محترم، بہت سے لوگ جو اس پر زور دیتے ہیں کہ غیر کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ کے آگے سر جھکاؤ، مگر سر کا جھکنا یہ حق ہے، اس سر کے جھکنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ دل بھی خدا کے حضور جھکے، یہ دل بھی رب کے۔ علامہ نے اسی سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سجدے کی کیفیت ملتی ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ سے، یہ سجدے کی کیفیت ملتی ہے تزکیہ نفس کے بعد، تصفیہ قلب کے بعد، من کے احوال کے بدل جانے کے بعد، کہ وہ سر پھر جب اپنی تمام باطنی اور روحانی توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتا ہے، پھر وہ غیر کے سامنے جھک
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، پھر اس سر کو کوئی اپنے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ اور اگر وہ باطنی کیفیت نہ بدلے، دل دنیا کے آگے جھکا رہے، تو ظاہراً اس سر کو لاکھ خدا کی بارگاہ میں جھکائیں، اس سر کو لاکھ خدا کی بارگاہ میں جھکائیں، اگر دل کی کیفیت نہیں بدلی تو پھر ہزار سجدوں سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ پھر بڑے بڑے دین کا نام لینے والے بھی دنیا داروں کے دروازوں پر کاسا لیے کھڑے دکھائی دیتے، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا داروں کے آگے جھکتے ہوئے، بادشاہوں شہنشاہوں کے آگے جھکتے ہوئے، وڈیروں اور سرداروں کے آگے جھکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر جس کے من کی کیفیت بدل جائے اور اسے سجدہ حق نصیب ہو جائے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ تو چڑھ جاتا ہے، مگر اپنے وقت کا بڑے سے بڑا کوئی فرعون ہو یا یزید، اس سر کو اپنے سامنے جھکا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس سجدے کا حال پوچھنا ہے تو مصطفیٰ کے نواسے سے پوچھو، علی کے لخت جگر سے پوچھو، وہاں سے پوچھو جہاں سے یہ سارے ولایت کے سلسلے چلے ہیں، جس در سے ولایت کی خیرات بٹی ہے، جہاں سے سب اولیاء کو خیرات نصیب ہوتی ہے، وہ در ہے میرے علی کا، وہ بارگاہ ہے حسین کی۔ حاضرین محترم، بس یہ مرجع خلائق میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کے مراکز بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق خدا ادھر متوجہ ہو اور ان کا صرف ظاہری عمل نہ سمرے، بلکہ ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ ان کا باطنی حال بھی سمر جائے، اور جب باطنی حال سمر جائے تو پھر اس بندہ خدا کے سر کو کوئی اپنے سامنے جھکا، پھر بڑے سے بڑا طاقتور بھی، بڑے سے بڑا طاغوت بھی، بڑے سے بڑا سامراج بھی اسے جھکا، وہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک، اور جو دو ٹکے کے لوگوں کے سامنے جھکتا پھرے وہ سمجھ لیں وہ حق کا سر۔ اس کے من کی کیفیت ابھی بدلی، اس کو رسمی عمل تو ملا مگر اس کو حقیقی وہ سجدہ جو اولیاء کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے وہ اسے ابھی تک میسر۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی جن کے سروں کو جھکا نہ سکیں، بس انہی وجود انہی ہستیوں کا نام اللہ کے اولیاء ہیں، وہی محبوبان خدا ہیں۔ اور حاضرین محترم، جو نام بے شک ظاہراً ولایت کا لیں، پورا لباس اور پوری وضاحت اور آستانے بھی سجا کے بیٹھے ہوں، مگر سب کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ اس دنیا کے سامنے جھکتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھ لیں کہ جو دنیا کے سامنے جھکے وہ اللہ کا ولی، جس کے در پر آ کر دنیا جھکے، جس کے در پر آ کر بادشاہ بھی جھکے، شہنشاہ بھی جھکے، وزیر بھی جھکے، امیر بھی جھکے، بس اسے سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، چونکہ وہ خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا، اور جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا سارا زمانہ لا کر خدا اس کے قدموں میں جھکاتا ہے، سب زمانہ لا کر اس کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ پیغام ہے بارگاہ اولیاء کا، یہ پیغام ہے تعلیمات اولیاء کا، یہ پیغام ہے سیرت اولیاء کا، کردار اولیاء کا، اور یہی پیغام ہے اس آستانہ عالیہ اترا شریف کا۔ حضرت مزملی سرکار جن کو زندگی بھر قرآن مجید کی سورہ المزمل اس کے ساتھ ایک عشق کی نسبت تھی، اور وہ عاشقانہ نسبت ان کو وہاں تک لے گئی کہ آپ کا لقب ہی کیا بن گیا؟ مزملی سرکار۔ اور پھر حاضرین محترم، اس آستانے کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ایک خاص نسبت ہے، یہاں خالی رسمی پیری مریدی نہیں بلکہ خدمت قرآن بھی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ 3 حفاظ کرام جن کے سر پر آج دستار فضیلت سجائی گئی،
اور میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر بھی نور کے تاج رکھے جائیں گے، قرآن کے حافظ بنے، یا جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں قرآن کے فیض کو عام کیا جا رہا ہے، یہ آستانہ ہے ایک اللہ کے کامل ولی کا۔ اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو تعلیم دین بھی دیتے ہیں، تعلیم شریعت بھی دیتے ہیں، اور تعلیم طریقت بھی دیتے ہیں۔ اور جو شریعت کا اور قرآن کا انکار کرے اور اس سے ہٹ کر کسی طریقت کی بات کرے، وہ طریقت یقیناً شیطان کا عمل تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے ولی کا عمل، بولیے، ولی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو بحمد اللہ تعالی یہ ایک ایسا آستانہ، ایک ایسی بارگاہ جہاں اس وقت ہم سب حاضر ہیں، جہاں قرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، حضور کی محبت کی، آقا کے عشق کی، تاجدار کائنات کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال ایسے آستانوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، ایسے آستانوں کے ساتھ ہمارا زندگی بھر تعلق قائم اور دائم رکھے، اس تعلق پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بس یہ پیغام ہے چونکہ اللہ کے اولیاء کا، اور یہی پیغام ہے، میں نے سورہ مریم سے جہاں سے بات شروع کی تھی، یہی پیغام ہے رب کے قرآن کا، یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے منہاج القرآن بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آؤ اللہ کے محبوبوں سے ایسی نسبت قائم کر لو جو تمہیں در مصطفیٰ تک بھی لے جائے اور در خدا تک بھی لے جائے، اور ان سے اپنا تعلق توڑ لو جو تمہیں در رسول سے بھی دور کریں اور در خدا سے بھی دور کریں۔ حاضرین محترم، آئیے، یہ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا ہے، قبولیت کے لمحے ہیں، ہم ایک ولی کامل کے توسل سے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں ان اولیاء کے اس حق کی راہ پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اس پر ہمیں زندہ اور سلامت رکھے، اسی راستے پر ہمیں موت عطا کرے، اور کل قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارے سروں پر اولیاء کی چادر کا سایہ۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ انداز میں محبت کی بات اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ اپنے پیر صاحب کے اسی مصرے کے ساتھ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ میں صفزادگان کی طرف سے اور تمام ہی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور آپ سے گزارش کروں گا، نعرہ غوثیہ۔ جنہوں نے رکنا ہے وہ اٹھ کے گیا سارے، اٹھ کے کسٹ کے نہیں آ سکتے، فاصلہ کا اٹھ کے جنہیں رکنا ہے وہ اٹھ کے گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. بس سارا شوق توجہ اور ادب سے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام القبلتین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا جد الحسنین. مرد حق شناس، بندہ باحیا، صاحب اخلاص و توکل، مرد کامل حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ احمد الدین قادری المعروف معظم علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس خوبصورت پاکیزہ نورانی نجات و تسکین و مغفرت بخش محفل پاک میں جو ان کے خانوادے کی خوبصورت چشم و چراغ حضرت پیر طریقت جناب خواجہ مظفر الدین قادری دامت برکاتہ العالیہ کی سیادت و قیادت میں انعقاد پذیر ہے. تشریف فرما جلیل القدر حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو عزت کے لائق سادات کرام، میرے ہم سفر فاضل محتشم حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم حبیب جائی صاحب، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب سے موقع کی مناسبت سے کے حوالے سے بہت خوبصورت اور جامع گفتگو سماعت فرمائی. آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے. جو لوگ عشاء کے یہاں بیٹھے ہیں میں ان کی محبت، عقیدت، چاہت، حوصلے اور عزم کو سلام پیش کرتا ہوں اور صدق دل سے ان کے لیے دعا ہے کہ مالک کائنات جل جلالہ ان کے سینوں کو نور اور اطمینان کا گہوارہ بنائے.
میرا خیال تھا کہ اس طرف کچھ میرے ہم سفر موجود ہوں گے تو میں ان کو ساتھ لے کے ذرا بہتر انداز میں چل سکوں گا. اس طرف یا آپ ہیں یا ادھر سے ٹھنڈی ہوا ہے. اللہ خیر فرمائے. بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ صوفے کے پیچھے مجھے تکیہ چاہیے اور وہ پتہ نہیں کب آتا اور کہاں سے آتا اور کتنے شور شرابے کے بعد. ایڈے رولے تم بعد چوری بھی لبے تو نہیں کھانی چاہیے. کمر بھی چین چین کر رہی ہے اور وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور تھک بھی میں گیا ہوں اور شیڈول بھی کافی لیٹ ہے. میں وقت پہ ہی پہنچا اس لیے کہ انتظار بھی بندے کو مار دیتی ہے اور لیٹ ہونے کی مجھے عادت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. اب کیا ہو سکتا. 11:30 کا مجھے حکم ملا تھا. آپ نے احتیاطاً 11 بجے خطاب شروع کرایا. آپ نے بھی ٹھیک کیا. بہت سکتا ہے مولوی 2 بجے ہی پہنچے. لیکن جس مولوی صاحب کو صرف وضو پر ہی اعتبار ہو بھائی یہ وضو بندے کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی عبادت کی جا سکتی ہے تو وہ اتنا لیٹ ہوتا بھی نہیں. تھوڑا سا آپ جو دوست میرے مقدر کے بچ گئے ہیں آپ تھوڑا سا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے, خوش ہو کے بیٹھیے, مسکرا کے کہیے سبحان اللہ. میں نے احکام الحاکمین جل جلالہ کی ایک کتاب لا ریب سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اس میں ہمارا پروردگار جل جلالہ ہم سے مخاطب ہے. آپ نے آل اللہ کی شان سنی, انعام یافتہ طبقے کی شان سنی. ہم تو حضور کی نسبتوں کا صدقہ گناہگار ہونے کے باوجود اس قابل ٹھہرے کہ جسے کوئی منہ نہ لگائے اسے معبود برحق, مسجود برحق, احد صمد غنی قادر غالب قہار جبار ذات جل جلالہ ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 87 بار اپنا کہہ کر پکارتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا. تو پتر میرا گوٹھ مار تھوڑا جائے جس طرح میں بیٹھا اس طرح بیٹھنے کی کوشش کر. ہاں پھر تیری میری سیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. علم والا وہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھا ہو اترا شریف اور علم بیٹھا ہو ملتان. سبحان اللہ. اللہ آپ میرے بیٹے وہاں سے اتر آئے تھی نا, تسی اونج ٹنگے ہو جس طرح ہو دلہا نہیں دیاتی جیا شرمیلا جیا ٹنگے آتا نا. ان کو میں اجازت دے تو میں ادھر آؤ میرے نال پہ پہنچ اچھے آؤ. اے ہار بھی ان کٹو یہ دے میری بندہ سونی طرح حال جل بھی نہیں سکتا. ہوں کٹ دے جڑی عزت تو ہوں ایس ویلے دینی سی سائیں دے دیتی. الگے تو رب مرد دم تک باعزت رکھے. آمین. اے میرا ساگ نہیں پاؤ تھوڑا جا. صحت والا اسے نہیں کہتے کہ وجود پڑا ہو خوشاب میں اور صحت بیٹھی ہو فیصل آباد میں.
علم والا وہ ہوتا ہے کہ علم اس کے پاس ہو. اور علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ برتن میں ڈال کے پاس رکھے گا، کپڑے میں باندھ کے سر پہ اٹھائے گا. علم کا جو مرکز ہے وہ تیرا میرا دل ہے، اس لیے کہ تمام علوم کی اصل ہے قرآن اور نزل علی قلبک. سینہ بسینہ جو علم چلتا ہے نا، سبحان اللہ، اس علم کو علم معرفت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ میری جان، حیا والا وہ نہیں ہوتا کہ خود کھڑا ہو میاں والی اور حیا ہو اسلام آباد. حیا والا علم والا، درخت سائے والا. تو سائے کو درخت سے اور درخت کو سائے سے جدا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ اکبر. علامہ زینب النقشبندی صاحب منہاج القرآن یونیورسٹی کے فارغ التحصیل عالم دین ہیں. ان کا عشر اشیر بھی میرے پاس علم نہیں. تھوڑا جائے ہے کہ شاید میری چٹیاں ککھاں دے صدقہ اللہ میری لج رکھ لوے تسی میں نے دعا دے دیو. لیکن جہاں سے انہوں نے بات چھوڑی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سلسلہ منقطع نہ ہو. علم والا جو محتاج کتاب رہے. میں صوفیوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، فقیروں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. صاحب عرس کی قبر پاک پہ تو نہیں جا سکا، لیکن عشاء پڑھ کے میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب پیش کر کے یہاں بیٹھا ہوں. گویا کہ حاضری میں نے لگائی ہے. علم والا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہو علم، جس کے پاس ہو حیا، جس کے اندر ہو غیرت والا، جس کے جسم میں ہو صحت والا، سر سے لے کے پاؤں تک جس کے اندر روشنی ہو اسے کہتے ہیں ایمان والا. اب یا ایھا الذین آمنو کا اگر زیادہ سلجھا ہوا تو مفہوم بیان کیا جائے اور مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ ہوگا اے مومنو. لفظ مومن عربی کا لفظ ہے، اس کو ہم جب اردو میں جمع کے طور پہ ڈالیں گے تو ہوگا مومنو. اب میرے مالک جل جلالہ نے میرا تیرا نام رکھا مومن، اور میرا مالک جل جلالہ اپنی تعریف، اپنی شان، اپنی حمد خود بیان کرتے ہوئے اپنی اسماء صفاتیہ سے ہمیں آگاہ فرماتے ہوئے یوں اپنی تعریف فرماتا ہے: الملک القدوس السلام المؤمن. سبحان اللہ. مسکرا کے کہنی آپ نے. میں رات کو آپ کے سرگودے کے علاقے میں تھا، واپس گھر کے آؤں، مجھے یہاں سے وہاں جانا چاہیے تھا. اللہ اللہ. صبح مجھے زور سے پہلے میرپور شہر میں سائیں رکن الدین صاحب کے دربار میں ان کی اہلیہ محترمہ کے سالانہ ختم میں حاضری دینی ہے.
فجر فرض ہے آنا لی جیندے رہتے تقریر کرن نال نماز نہیں معاف ہوندی تے عرس میں جان نال بھی نمازاں نہیں معاف ہوندیاں تے لنگر کھان نال بھی نماز نہیں معاف ہوندی لنگر دی برکت واکھے تے سجدے دی برکت واکھے چونکہ اس عرس کے لیے مجھے حکم بہت پہلے سے ہوا تھا اور میرا اب تک عادت یہ ہے کہ جہاں تک میرے بس میں ہو مجھ سے انکار نہیں ہو سکتا وعدہ میں اترا شریف کا کروں اور پھر مجھے کہے کوئی نہیں گولڑا شریف سے حکم آیا ہے تو اطلاع عرض ہے میرا تعارف یہ ہے کہ میں پردادا سے لے کے اپنے پوتے تک گولڑوی ہوں لیکن گولڑے والا بھی مدینے والے کا غلام ہے اور مدینے والے نے مجھے بتایا ہے جس سے وعدہ کرو اسی سے نبھاؤ چاہے وہ گولڑا شریف ہو یا اترا شریف ہو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جی کہ میں نہیں آ سکتا استادہ نے بلایا ہے اس استاد کو سمجھانا بھئی اے سبق تو سانوں کدوں پڑھایا ہے ماشاءاللہ یہ کوئی عذروں میں عذر نہیں جی پیر جی دا حکم آ گیا جناب میں نہیں آ سکتا اس پیر جی کو پوچھ بھئی تسی کمرے والے کو اجازت نہیں ہے بھئی یہ بندہ تے ادھر وعدے چ پابند ہے کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو بولو اب میرا نام ہے مومن اور یہ نام نہ میں نے رکھا نہ تو نے رکھا نہ ہمیں کملی والے نے یہ نام دیا ہمارے رب نے ہمیں یہ نام دیا اے ایمان والو یعنی کہ مومن ہو اور مومن کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور ہم پائے جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے مل ہے اس کا نشے مل نہ بخارا نہ بدخشا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اللہ اکبر یا رسول اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی تو اڈے تے تمبو لگا ہے جڑا بابا فیض آباد بیٹھا ہوتے تمبو کوئی نہیں تو بڑے زور نہ لوڑ بھی بول دے پہ لبیک یا رسول اللہ تو اتنے زور نہ بول دے کہ کسی اپنے دیسر ہوئے نہ ہوئے بے ایمان کام جاندے نے تواری لبیک اس وقت دیکھو اس بابے نوی دیکھ کے تھوڑا بہت خون کرم کر لو سیدی مرشدی اچھی بولو سیدی مرشدی سیدی مرشدی میرا اور آپ کا صفاتی نام ہے مومن اور میرا مالک فرماتا ہے المالک القدوس السلام المؤمن مؤمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون سپیکر کو بجلی پوری چاہیے مجھے
پورا سپیکر چاہیے تسی طرح تو پریشانیاں تو آزاد ہو انو کوئی پریشانی ہے بھئی سونی طرح سبحان اللہ کا بچہ پھر بولو سبحان اللہ اب وہ وقت اولا شریک بھی مومن میں بندہ گناہگار بھی مومن وہ میرا خالق بھی اس کی مخلوق وہ میرا مالک بھی اس کا مملوک وہ میرا رازق بھی اس کا مرزوق وہ مجھے دینے والا میں کمنی والے کے صدقے لینے والا وہ مجھے زندہ رکھنے والا میں اس کے کرم سے جیتا رہنے والا کہاں وہ کہاں میں کہاں وہ کہاں میں کہاں وہ کہاں میں کسی نے پوچھا سیدنا محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سونیا رب دی وڈیائی کے دے اللہ کی بڑائی کیا ہے رب کی کبریائی پہ کچھ ارشاد فرماؤ فرمایا اللہ کی بڑائی پہ اس سے پڑھ کے کیا کہوں کہ جس کی بارگاہ کے منگتے کا نام محمد ہو توڑے نال میں ظاہر یکجہتی کر رہے ہیں لیکن اگر تسی میرا سنگ نے باندھے ہو پہ تو انشاءاللہ اے سنگ کدھرے کام آ جائے گا اے جھڑ پتر جھڑ دے اے تھے نہیں رکھے جا سکتے تو تاں پچھے پکی کندھوں پہ تاں چلتا نہیں ساڑھے نال مرید تے ہے کوئی نہیں جڑا بیٹھا رہے پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ایک بار بھی سبحان اللہ نہ آکھے بھئی سبحان اللہ آکھے شاید تک یہ حال جائے پیر صاحب خدا ہو جاتا شاید اس ویلے بس ٹھیک ہے میدان لگ گیا اللہ خیر کر سکتے خوش ہو کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیو مہربانی فرما کہاں وہ کہاں میں کہ نسبت حاکرہ بعالم پاک اگر میں اپنے والد جیسا نہیں میرے ابا میرے دادا جیسے نہیں میں اپنے استاد جیسا نہیں میں اپنے پیر جیسا نہیں میں نبی پاک کے کسی صحابی جیسا نہیں میں کملی والے کی اہل بیت کے کسی پاک فرد جیسا نہیں تو کہاں وہ کہاں میں لیکن محبوب کے صدقے لجپالی دیکھ اس کی بریا کی لجپالی دیکھ اس چپار کی لجپالی دیکھ اس کہار کی لجپالی دیکھ اس بے نیاز کی کہ اپنا نام بھی مومن بتاتا ہے مجھے بھی مومن کہہ کے بلاتا ہے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ مالکہ تو بھی مومن اللہ میں بھی مومن اب ایمان کی جو 1 گھنٹے تک آپ نے تکرار کے ساتھ تعریف سنی جو بہت اچھی طرح مجھے تو حفظ ہو گئی اور ضبط ہو گئی میرے ذہن میں آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی اب ایمان کا جو حاصل گھنٹے کی گفتگو میں علامہ نقشبندی نے مجھے اور آپ کو دیا وہ کیا ہے کملی والے سے پیار کرنا اب اس پس منظر میں مجھے یا ایھا الذین آمنوا کا معنی یوں کر لے تو اے میرے محمد کریم سے پیار کرنے والوں تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی شیر خدا نعرہ خلافت نعرہ دا جواب